الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین۔ زکوٰۃ کے مسائل چل رہے ہیں۔ اگر کسی نے 20,000 یا اس سے زائد روپے کے برتن، فرنیچر، شامیانے یا گاڑیاں وغیرہ یا کوئی اور سامان کرایہ پر دینے کے لیے خریدا اور کرایہ پر چلاتا رہا تو ان چیزوں کی مالیت پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں، کیونکہ کرایہ پر چلانے سے تجارت کا مال نہیں ہوتا۔ البتہ کرایہ سے جو روپیہ حاصل ہوگا اگر وہ نصاب کے برابر یا اس سے زائد ہے تو 1 سال گزرنے پر اس روپے پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز کرائے کے لیے مخصوص کر دی گئی ہے تو اس کی مالیت پر زکوٰۃ فرض نہیں، البتہ کرایہ کی رقم اگر نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو سالانہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوگا۔ کمپنیوں کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے کہ جو کمپنیاں مکمل طور پر سرکاری ہیں ان کے کسی حصے پر زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ سرکاری اموال پر کسی کی شخصی ملکیت نہیں۔ غیر سرکاری کمپنیوں کے حصوں پر زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر نیم سرکاری کمپنی ہے تو سرکاری حصے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی اور غیر سرکاری حصے پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ وہ شخصی ملکیت ہے اور شخصی ملکیت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر زمین سے پیداوار اور پھل حاصل کرنے والے نے عشر ادا کرنے کے بعد پیداوار اور پھلوں کو کولڈ سٹور میں رکھ کر محفوظ کر لیا اور اس پر چند سال گزر گئے تو اس صورت میں ان چیزوں پر دوبارہ زکوٰۃ یا عشر لازم نہیں ہوگا، کیونکہ عشر میں سال گزرنے کی قید نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے تجارت کی نیت سے مذکورہ چیزیں خرید کر کولڈ سٹور میں رکھ کر محفوظ کر لی ہے تو اس صورت میں مال تجارت ہونے کی وجہ سے سالانہ مجموعی قیمت سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ زمین کے لیے جو کھاد خرید کر رکھ لی جاتی ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور جو کھاد فروخت کی نیت سے خرید کر رکھ لی جاتی ہے وہ مال تجارت ہے۔ اگر قیمت فروخت نصاب کے برابر ہے یا خریدار صاحب نصاب ہے تو ان صورتوں میں سالانہ 2.5% زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ گاڑی خواہ موٹر سائیکل ہو یا کار یا بس ہو یا کوچ یا ٹرک ہو یا ٹرالر، سوزوکی ہو یا ٹیکسی، غرض ہے کہ کسی قسم کی بھی گاڑی ہو، اگر ذاتی استعمال کے لیے ہے یا سامان منتقل کرنے کے لیے ہے تو ان گاڑیوں پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ گاڑی خواہ کسی قسم کی بھی ہو، اگر ذاتی استعمال کے لیے نہیں بلکہ تجارت کے لیے ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر کسی نے گاڑی خریدنے کے لیے رقم جمع کی اور وہ نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہے اور اس پر سال گزر گیا اور اب تک گاڑی نہیں لی تو اس رقم سے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے، اور اگر مذکورہ رقم سے سال مکمل ہونے سے پہلے ذاتی استعمال کے لیے گاڑی خرید لی تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے سال کے اول اور آخر میں نصاب کا پورا ہونا شرط ہے۔ اگر سال کے درمیان میں رقم نصاب سے کم ہو جائے تو اس کا اعتبار نہیں۔ مثلا ایک شخص کے پاس سال کے شروع میں 50,000 روپے تھے، 3 مہینے کے بعد اس کے پاس 5,000 روپے رہ گئے اور پھر 6 مہینے کے بعد 70,000 روپے ہو گئے اور سال کے ختم پر 80,000 روپے کا وہ مالک تھا تو سال پورا ہونے کے وقت اس پر 80,000 روپے کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا، اور سال کے درمیان جو رقم گھٹتی اور بڑھتی رہی اس کا اعتبار نہیں۔ سال کے اول اور آخر میں مالدار صاحب نصاب ہو اور سال کے درمیان میں مال یا رقم یا نصاب کی مقدار سے کم رہ جائے تب بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ تھوڑے دن کم ہو جانے سے زکوٰۃ معاف نہیں ہوتی، البتہ اگر کل مال یا سب رقم ختم ہو گئی، کچھ باقی نہ رہا، اس کے بعد پھر مال ملا یا رقم ملی تو جب سے پھر ملا ہے تب سے سال کا حساب دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ اگر لڑکی نابالغ ہے، اس کو دینے کے لیے سونا، چاندی یا زیور خرید کے رکھا اور باپ نابالغ لڑکی کو ان چیزوں کا مالک سمجھتا ہے تو ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ لڑکی ابھی تک بالغ نہیں، نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اگر ماں باپ نے بالغ لڑکی کے لیے سونا، چاندی یا زیور خریدا ہے اور وہ نصاب کے برابر ہے اور ماں باپ نے ان چیزوں کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، لڑکی کو ابھی مالک بنا کر قبضہ نہیں دیا تو ابھی تک ان چیزوں میں لڑکی کی ملکیت نہیں آئی، کیونکہ ملکیت ثابت ہونے کے لیے قبضہ دینا ضروری ہے اور یہاں قبضہ نہیں دیا گیا، لہٰذا ان چیزوں کی زکوٰۃ ادا کرنا خریدار یعنی ماں باپ یا ان دونوں میں سے جس نے خریدا ہے زکوٰۃ اس کے ذمے ادا کرنا لازم ہے، بالغ لڑکی پر زکوٰۃ نہیں اس کی۔ اگر والدین نے یا ان میں سے کسی ایک نے بالغ لڑکی کے لیے سونا وغیرہ خرید کر لڑکی کو قبضہ دے دیا پھر اس سے لے کر امانت کے طور پر محفوظ کر لیا تو ان چیزوں کی زکوٰۃ
زکوٰۃ ادا کرنا والدین یا ان میں سے کسی ایک پر لازم نہیں ہوگا، البتہ مذکورہ سونا وغیرہ لڑکی کی ملکیت میں آنے کے بعد جب 1 سال گزر جائے گا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور اس لڑکی کے ذمے زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب چاہے زکوٰۃ وہ لڑکی ادا کرے یا اس کی اجازت سے والد ادا کرے، دونوں صورتوں میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر ماسی مسلمان ہے، غریب اور محتاج ہے، نصاب کی مالک نہیں، تو اس کو تنخواہ کے علاوہ محتاج ہونے کی بنا پر زکوٰۃ سے مدد کرنا جائز ہے۔ اگر ماسی مسلمان نہیں، عیسائی، ہندو وغیرہ ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، کیونکہ زکوٰۃ کا مستحق ہونے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، اور اگر کسی نے جان بوجھ کر غیر مسلم ماسی کو زکوٰۃ دی ہے تو اتنی زکوٰۃ دوبارہ مسلمان فقیروں کو دینا ضروری ہے، ورنہ زکوٰۃ ادا کرنے کی ذمہ داری ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں مال زکوٰۃ کی قیمت وہاں کے معتبر ہے جہاں مال موجود ہے، جہاں زکوٰۃ دینے والا موجود ہے وہاں کی قیمت کا اعتبار نہیں۔ مثلا زید سعودی عرب میں رہتا ہے اور اس کا مال کراچی میں ہے تو کراچی کی قیمت کا اعتبار ہوگا، سعودی عرب کا نہیں۔ اسی طرح اگر زید لاہور میں ہے اور مال کراچی میں ہے تو کراچی کی قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالی جائے گی، لاہور کی قیمت کا اعتبار نہیں۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہے اور اس کی اولاد برسر روزگار مالدار ہے تو اس بیوہ کے اخراجات اس کے اولاد کے ذمے ہیں، لیکن اگر وہ عورت غریب ہے اور لڑکے ماں کی مدد نہیں کرتے یا تھوڑی بہت کرتے ہیں جو اس کی روزمرہ کی ضروریات کے لیے کافی نہیں، تو اس کو زکوٰۃ دینا اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ اگر بیوی مالدار ہے اور شوہر غریب ہے، نصاب کا مالک نہیں، تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ بیوی مالدار ہونے کی وجہ سے غریب شوہر کو زکوٰۃ دینا منع نہیں ہے۔ اگر مالدار باپ کی بالغ اولاد غریب ہے، نصاب کی مالک نہیں ہے، تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اگر اولاد بالغ نہیں تو مالدار باپ کی نابالغ اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اگر مالدار آدمی کی بیوی غریب ہے، زکوٰۃ کی مستحق ہے اور شوہر اس کو خرچہ نہیں دیتا تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اگر کسی آدمی پر زکوٰۃ واجب ہے مگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو کسی مستحق زکوٰۃ محتاج کو یہ اجازت نہیں کہ مالدار آدمی کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے زکوٰۃ کی نیت سے کچھ رقم لے لے۔ اگر کسی کا مال یا رقم مثلا 10 سال سے والدین یا بھائی کے قبضے میں رہی اور اب 10 سال کے بعد سارا مال اسی کو مل گیا، تو اس صورت میں مال ملنے کے بعد جب 1 سال پورا ہو جائے گا تو اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی، گزشتہ 10 سالوں کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دین ضعیف کے حکم میں ہے۔ اگر والد کے انتقال کے بعد اس کے ترکہ پر کسی ایک بیٹے نے قبضہ کر رکھا ہے اور اس نے بھائی اور بہنوں کے مطالبہ پر ترکہ کو تقسیم نہیں کیا، تو اس پر مثلا 10 سال گزر گئے اور پھر ترکہ تقسیم کیا، تو اب جن بھائی اور بہنوں کو 10 سال کے بعد رقم ملی ہے ان کو گزشتہ 10 سال کی زکوٰۃ دینا لازم نہیں، بلکہ رقم ملنے کے بعد جب سال پورا ہو جائے گا یا پہلے سے صاحب نصاب ہے اس اعتبار سے سال پورا ہو جائے پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مالک ہونے سے مراد قبضے میں ہونا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کا مالک ہوا لیکن وہ چیز ابھی تک قبضے میں نہیں آئی تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، جیسے عورت کا مہر جب تک اس کے قبضے میں نہیں آئے گا اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اگر کوئی کسی مال پر قابض ہے مالک نہیں، اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں، جیسے مقروض کی مال اس کے قبضے میں ہوتا ہے لیکن وہ مالک نہیں ہوتا بلکہ مالک کوئی اور ہوتا ہے، تو اس صورت میں مقروض کے ذمے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی بلکہ قرض دینے والا ہی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر ماموں غریب ہے یا ماموں کی اولاد غریب ہے، مالک نصاب نہیں، تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ میت کا متروکہ مال ابھی وارثوں پر تقسیم نہیں ہوا، امین کے تحویل میں ہے اور سب وارث بالغ ہیں، بعض کے حصے مقرر ہوئے اور بعض کے ابھی مقرر نہیں ہوئے، اسی مناقشے میں پورا سال گزر گیا، تو اگر مال سونا چاندی یا نقد رقم ہے اور ہر وارث کا حصہ نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو ہر وارث پر اپنے حصے کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا، اور اس عرصے میں چند سال گزر گئے تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی لازم ہوگا۔ اگر ورثہ نابالغ ہے تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر یہ جائیداد وغیرہ ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جو مچھلی سمندر یا ندی وغیرہ سے پکڑی جاتی ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ہاں اگر مچھلی کی تجارت کی جائے گی تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور فروخت کرنے کے بعد جو رقم حاصل ہوگی اگر وہ نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو سالانہ 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔
مستحق کو زکوٰۃ دے کر غیر مستحق پر خرچ کروانا، مثلا اگر بھائی غریب ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، مگر اس سے یہ فرمائش کرنا کہ وہ باپ پر خرچ کرے یہ درست نہیں۔ جب بھائی نے بھائی کو زکوٰۃ دے دی تو وہ اس کی ملکیت ہو گئی، اب وہ اس کا جو چاہے کرے۔ اگر بھائی کو زکوٰۃ دینا مقصود نہیں بلکہ والد کو زکوٰۃ دینا مقصود ہے اور بھائی محض وکیل ہے تو بھائی کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور مستحق کی تصدیق کرنا، رشتہ دار، احباب اور اقارب جو ظاہر کے اعتبار سے زکوٰۃ کے مستحق نظر آتے ہیں اور دل بھی مانتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کے مستحق ہے تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہوگا، مزید تصدیق کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جو شخص اپنے آپ کو اپنے قول یا عمل سے مستحق زکوٰۃ حاجت مند ظاہر کرے اور صدقات وغیرہ کا سوال کرے یا اس کے ظاہری احوال سے یہ گمان غالب ہو کہ یہ شخص حقیقت میں فقیر اور حاجت مند ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، مزید حقیقی حالات کی تحقیق اور تفتیش کی ضرورت نہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کچھ لوگ نہایت شکستہ حال آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے لوگوں سے صدقات وغیرہ جمع کرنے کے لیے فرمایا، کافی مقدار جمع ہو گئی تو ان کو دے دی گئی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی اندرونی حالات کی تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اگر مصنوعی اعضاء سونا چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کے بنے ہوئے ہیں تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اگر مصنوعی اعضاء جیسے ناک، کان اور دانت وغیرہ سونا یا چاندی کے بنے ہوئے ہیں اور اس کو انسان کے جسم میں اس طرح لگایا گیا ہے کہ فکس ہو گیا ہے، الگ کرنا ممکن نہیں، تو جسم کے حکم میں ہونے کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور اگر سونا چاندی کے مصنوعی اعضاء کو اس طرح جسم میں لگایا گیا ہے کہ الگ کرنا چاہے تو آسانی سے الگ کر کے دوبارہ لگایا جا سکتا ہے تو یہ زیورات کے حکم میں ہو جائیں گے۔ جس طرح زیورات پر زکوٰۃ واجب ہوگی اسی طرح ایسے مصنوعی اعضاء پر بھی سالانہ زکوٰۃ واجب ہوگی اگر وہ صاحب نصاب ہے یا مصنوعی اعضاء نصاب کے برابر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔